اب جب یزید آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے حوالے سے بخاری مسلم میں روایات موجود ہیں، انہوں نے جناب عبداللہ بن عمر نے بیعت کی یزید کی. حتیٰ وہ افراد کے واقعہ حرہ میں جب عبداللہ ابن مطیع و دیگر افراد کہ جب انہوں نے مخالفت کی اور یزید کی بیعت کا توق اپنی گردن سے اتارا تو جناب عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ شدت سے پیش آتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں. تو لہٰذا یہ جو پورا سینیریو کریٹ ہو رہا ہے کہ جس میں یزید ایک منصب پر آ رہا ہے اور تمام صحابہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر رہے ہیں، اور پھر یہ واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام بھی روشنی ڈالیں کہ بالآخر یزید منصب خلافت پر آیا کیسے اور کیوں آیا، اور صحابہ نے اس کی بیعت کیوں کی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس شریعت کے اندر امام کی یا اطاعت کے بغیر، بیعت کے بغیر کسی کا رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام کی شریعت میں وہ جائز نہیں ہے، بغیر بیعت کے رہنا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، دل کا قرار ہے، معیار ایمان ہے ہمارے لیے. تو امام صاحب نے واضح طور پہ کسی بھی شخص کو، جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا کہ کیوں کسی نے ساتھ نہیں دیا، تو کسی بھی شخص کو اس معاملے میں آن بورڈ نہیں لیا کہ ان کی اپنی ذہن کے اندر پلاننگ کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ہونا کیا ہے. پہلی بات، تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے، ابو بکر مالکی نے اپنی کتاب العواصم القواسم میں یہ جملہ لکھا، اور اس نے احادیث رسول کی روشنی میں یہ جملہ لکھا کہ جس کو بہت سے علماء اہل سنت نے اس کی مذمت بھی کی. وہ یہ جملہ لکھتا ہے آپ کے لیے واقعاً یہ اور ناظرین کے لیے بھی یہ جملہ نہایت تعجب آور ہوگا. اس نے لکھا کہ قتل الحسین بسیف جدی، کہ امام حسین اپنے جد کی تلوار سے قتل ہوئے. کیا مطلب ہے اس کا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی جد کی تلوار سے قتل ہو رہے ہیں؟ تو ابن عربی مالکی جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں روایات موجود ہیں، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے کہ اذا بوئی علی خلیفتین، جب دو خلیفوں میں سے ان کے لیے بیعت ہو رہی ہو، فقتلوا منہم الاخر، تو دوسرا جو آئے اس کو قتل کر دینا. یزید کی بیعت پہ اجماع ہو چکا، یزید کی بیعت محقق ہو چکی، یزید کی بیعت من باب استخلاف بھی ہو چکی، یعنی یزید کے خلافت کے حوالے سے تمام پروٹوکول جو خلافت کے لیے مد نظر رکھے جاتے ہیں وہ تمام پروٹوکول موجود تھے. تو اب جب یزید خلیفہ بن چکا تو ابن عربی مالکی لکھتا ہے کہ اب ہمارے ہاں صحیح مسلم کی روایت، اس نے باقاعدہ اس کو مینشن کیا، اس نے کہا کہ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے اجماع میں خلل ایجاد کرے وہ اس کو قتل کر دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. الزامات کوئی بھی لگا سکتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ پروف ہوتا ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی پروف ان احباب کے پاس نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے انہوں نے شرائط کے حوالے سے بات کی ہے کہ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک کی ہے، بیعت کی ہے، اس وقت کوئی شرائط طے ہوئی تھی. اپنی پوری ذخیرہ کتب میں سے اصول کافی سے لے کے آج تک اس کو کہیں سے بھی لے آئیں، ثابت کر دیں کہ کوئی اس طرح کی شرائط تھی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ بھی ہیں جن کی اپنی گواہیاں بھی موجود ہیں اور وہ ملتی ہیں، اور میں بیان نہیں کروں گا، میں تحقیق کی، ریسرچ کی دعوت دوں گا کہ ان لوگوں کو ریسرچ اور تحقیق کرنی چاہیے. اہل بیت صرف ایک مخصوص اور من مرضی کے اور من پسند کے نہیں ہے، دین بھی من پسند کا نہیں ہے. اسلام جو جس پیرامیٹر میں آیا تھا، جس طرح آیا تھا وہ بالکل اسی طرح ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کو داغدار نہیں کر سکتا. اگر آپ اپنی کتب اٹھاتے ہیں اور اس میں آپ جلاء العیون اٹھا لیں، اصول کافی اٹھا لیں، اصول کافی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت موجود ہے، اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ علی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے شیعوں سے بچانا، یہ تیرے بچوں کو اور تجھے قتل کر دیں گے. اور یہ اس کا ریفرنس ہے، جلد نمبر 8 ہے، 260 نمبر روایت ہے جو وہاں پہ بیان کی گئی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچ گئی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. یزید کے جو دربار میں آپ کی کتاب الاحتجاج کے اندر جو باتیں موجود ہیں، ان کا جو خطبہ آپ کو ملتا ہے، تو اس کے اندر جب انہوں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، جو فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا، اس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ تم کوفی شیعہ تھے جنہوں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے. اسی طرح دیگر کتب بھی موجود ہیں، اور آپ کا ایک بہت بڑا معتبر عالم اللہ باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر، جلاء العیون کے اندر، خلاصۃ المصائب کے اندر، اور اسی طرح احتجاج تبرسی کے اندر یہ بات ملتی ہے. وہ کہتے ہیں جی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم حسین کے قاتل ہو. کہتے ہیں میں مانتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں کہ ہم
قاتل، لیکن ہم نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے. ہم تو ماتم کر کے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ماتم کی ابتدا بھی 351 ہجری اور 52 ہجری میں معز الدولہ نے کی تھی. اس سے پہلے اسلام کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی. سوال یہ اٹھا تھا کہ امام حسین، چونکہ شروع میں ہمارے ہوسٹ صاحب نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہو گیا کہ 11 ہجری میں رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور 61 ہجری میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. اس 50 سال کے عرصے میں آخری صحابی فوت ہو رہا ہے 110 میں. تو ابھی کتنے صحابہ موجود تھے؟ امام علی علیہ السلام جنگ صفین میں جاتے ہیں 90,000 تعداد ہے، اتنے یعنی صحابہ کی تعداد موجود ہے. تو یہ بتائیں وہ صحابہ، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ ذرا یہاں پہ رک کے سوال کا جواب لے لیجیے. انٹرپٹ کر رہا ہوں اور اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ، کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دے لیں تاکہ پھر آپ کے پاس ہی بنیادی سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی تھی. اور دیکھیے اس وقت دونوں کا بیعت وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس ایک ہی تھا. میں نے کہا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں سو دیٹ یہاں پہ کیونکہ انہوں نے پھر اسی بات پہ آ جانا ہے. سمجھنا ہے نہیں بے وقت کی راگنی الاپنی ہے، سمجھنا ہے نہیں. میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت میں ایک تیسرا گروہ تھا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک گروہ بھی تھا جو سکوت اختیار کر گیا تھا. وہ سکوت اختیار کرنے والے آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ میرا سوال آپ سے. ڈاکٹر صاحب، شہباز صاحب، ڈاکٹر صاحب نے آپ سے سوال کیا کہ جن لوگوں نے سکوت اختیار کر لیا تھا دونوں کی بیعت لی تھی، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اب میرے سوال کا جواب 3 بار تکرار کر چکا ہوں. کہتے ہیں کہ میرے سوال کو سمجھا ہی نہیں ہے. جی امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی. میرا سوال آپ کے قواعد پہ، آپ کے مبانی پہ، لفظ مبانی پہ. صرف سیدنا عبداللہ بن عمر نے نہیں، باقیوں نے بھی نہیں کی تھی. کئی اور صحابہ ملتے ہیں، کبار صحابہ ملتے ہیں، انہوں نے نہیں کی تھی. تو بھائی مجھے بتائیں نا آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں نام بتائیں انہوں نے نہیں کی تھی. بڑی کثیر تعداد ہے. مثلا نام بتائیں. میرے بھائی آپ اپنا موقف بتائیں، کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نہیں کی. نام بتائیں. لیٹ ایک ہی تھا، مجھے بتائیں موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف شیعہ کا موقف بہت واضح ہے کہ امام حسین امام تھے اس وقت. میں سیدنا علی کی بات کر رہا ہوں. سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باہم اختلاف تھے، اس اختلاف کے اندر جن لوگوں نے سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، جن لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ مجھے پتا چلے وہ نام کون ہے. بھائی آپ کہہ رہے ہو نا عبداللہ بن عمر نے نہیں کی تھی، میں باقیوں کی نام ہی نہیں لیتا، بات ہی نہیں کرتا. عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ عبداللہ بن عمر نے آخری وقت تک امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی. یہاں پہ یزید کی بیعت. موقف کیا ہے بھائی؟ موقف کیا ہے؟ کہانی نہیں، جذباتی بات نہیں، موقف کیا ہے؟ پڑھی لکھی بات بتائیں. معلوم ہے جواب نہیں نا. حوصلہ رکھیں، جی حوصلہ رکھیں، سن لیں. ہاں، آپ نے سوال کیا کہ عبداللہ بن عمر صاحب نے بیعت نہیں کی تھی امام علیہ السلام کی، وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو، میں تو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، کاؤنٹر آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی کتابیں کہتی ہیں عبداللہ بن عمر نے. میری کتابیں چھوڑیں، میں آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں بھائی. جبریل تھوڑی ہوتا ہے، جبریل تو ابھی آپ اپنے حوالے نہیں دیتے کتابوں سے. او بھائی جان، میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. سر میں بتا رہا ہوں، آپ جب کتابوں کے نام لیتا ہوں کہتے ہیں کتابیں چھوڑیں، پہلے کہتے ہیں کتابوں کے نام نہیں بتاتے. بھائی موقف کیا ہے؟ وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کر تو رہے نہیں، فلسفی چڑھے جا رہے ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب سننے دیں ان کی بات، ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. آپ انٹرپٹ کریں گے ان کی بات کا موقف ہی نہیں آئے گا. آپ ان کو انٹرپٹ کر ڈائلاگ چل رہا ہے نا. ہاں مطلب آپ ان کو سن لیں. جی آپ ان کو کمپلیٹ کر لینے دیں. بھائی جان میں نے ایک سوال کیا ہے آپ سے کہ جن لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ان کی بات کمپلیٹ تو کرنے دیں نا ڈاکٹر صاحب. آپ لے لیں، آپ جواب لے لیں، ان کو جواب دے دیں، ان کا موقف بھی سامنے آ جائے گا. جی ابھی نہیں کہیں گا، انٹرپٹ نہ کیجیے گا، تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں، یہ پانی پی لو، میرے پورا موقف سن لیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ ان کا ضرور موقف سن لیجیے، پھر آپ بات کر سکتے ہیں. جی عثمانی صاحب. ہاں، میں نے شروع میں سوال رکھا تھا اس کا تو یہ جواب نہیں دے پائے، انہوں نے آ کے الٹا جواب کیا اور میں نے صحیح بخاری مسلم آپ نا ان سے ویڈیو لے لیجئے گا. میں یہاں پھر آپ کو روک رہا ہوں، آپ ان سے ویڈیو لے لیجئے گا. میں 3 دفعہ عرض کر چکا ہوں، جب دماغ میں کچھ اور چل رہا ہونا تو پھر سوال اگلے کا سمجھ ہی نہیں آتا، اور جس سمجھ بوجھ پر اللہ نے مور لگا دی ہو وہاں تو بالکل نہیں آ سکتا. یہ ڈاکٹر صاحب ایک پرسنل کمنٹ ہے. اچھا آپ کا خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ جی شہباز صاحب سوال یہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا ہے، ہم نہیں جاتے کہانیوں میں. یزید آپ کے ہاں خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا؟
بھائی میں اس کا جواب دے چکا ہوں جو میں نے سوال کیا ہے آپ سے. سوال یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس اشخاص نے جن لوگوں نے دونوں کی بیعت نہیں کی ہے, آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ اچھا شہباز صاحب آپ اس کا جواب دے دیں, اور آپ کا سوال ہے اس کے بعد میں ضرور پوچھوں گا. سر دیکھیں, یہ کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. میں عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کسی نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی. صحیح مسلم کی روایت ہے, جو شخص کسی امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے اپنی بات, خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا, آپ یا نام جواب دے دیں, کہانی ہمیں سنائیے. آپ نے اپنا موقف دے دیا, آپ نے یہ ریفرنس دے کے اپنا موقف دے دیا. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ کی بات کھلی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو بیعت کے انہوں نے بڑا کلیئر کٹ موقف دے دیا. انہوں نے کہا جو بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت. انہوں نے بہت کلیئر کٹ. مجھے پتا, میں ان کا موقف جاننا چاہتا ہوں. ہماری کتابوں کے حوالہ تھوڑی جاننا چاہتا ہوں ان کا موقف کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں, ان کا دین کیا ہے, مذہب کیا ہے, منہج کیا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دونوں کے ہاں یہی صحیح کیا, روایت جو میں نے بیان کیا صحیح مسلم میں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی یہی روایت ہے. کتاب سے بتانا یار کیا کہتا ہے. میں ہمارے ہاں کی روایت پڑھ دیتا ہوں. ماتا ولم یعرف امام ادمان مات میتۃ جاہلیہ, یہ ہمارے ہاں روایت ہے. آپ کے ہاں یہ روایت ہے. آپ بتائیں ابھی بھی کھولنا ہے یا ابھی آپ یزید کو جواب نہیں دینا چاہیں گے؟ میں موقف جاننا چاہ رہا ہوں, واضح نہیں ہے. جاہلیت کی موت کیا ہوتی ہے؟ اچھا جو ہوسٹ ہیں وہ ایک غیر عالم دین ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہمارے یہاں ماشاء اللہ عالم دین صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. تعجب ہے. کمپلیٹ کر لیا ہم اس موضوع سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ٹرولنگ ہے. اصل میں بات یہ ہے. سر میرا جواب سنیے, جو ان سے جواب لیجیے گا لازمی. جی آپ کا بھی موقف آ گیا, ڈاکٹر صاحب کا بھی موقف آ گیا. اچھا ہم ابھی کیونکہ اب دیکھیں یہ جو آرگیومنٹ ہے بہت ہیٹڈ ہو گیا. ہم ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کو جو واقعی اہل سنت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہم آپ نے بہت دفعہ ذکر ہاں یا نام ہے یزید خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا, اس کا ہاں یا نام ہے, لے لیں ان سے جواب. جی ڈاکٹر صاحب وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا یزید خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا, بس ہاں یا نہ. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہم اس آرگیومنٹ کو یہیں کنکلوڈ کریں گے اور آگے چلیں گے. اہل بیت کا جو موقف ہے, اہل رسول کا جو موقف ہے, وہ میرا موقف. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ خلیفہ شریف نہیں تھا. جو اہل بیت کا موقف ہے, جو اہل رسول کا موقف ہے, وہ اس پہ اگر اہل بیت سے شرعی نہیں مانتے تھے, وظیفہ نہیں لیتے تھے, ان کے انہوں نے عبداللہ بن عمر جس طرح آپ نے کنکلوڈ کر دیا, آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا یزید خلیفہ شریف تھا, تو انہوں نے کہا جو اہل بیت کا موقف ہے وہ ان پہ قائم ہے. جس طرح آپ نے بھی ایک ریفرنس دیا بخاری شریف کا کہ انہوں نے کس کا ریفرنس دیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے میں نے اہل بیت کا ریفرنس دیا. انہوں نے اہل بیت کا ریفرنس دیجیے نا, کہاں ہے اہل بیت کا ریفرنس, کس کتاب سے دیا آپ نے؟ دیکھیں انہوں نے آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کی پرسنل رائے کیا ہے اس معاملے میں. کتابوں سے بیان کریں. شروع میں تو کتابیں کر رہے تھے یہ, اب کتابوں کے نام بھول گئے ہیں. ہم جو ہے نا وہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اصول کافی میں ہے, کتاب الاحتجاج میں ہے, انہوں نے یہ دیکھیں وہ ریفرنس مکتب مخنف میں ہے, اور اسی طرح دیگر کئی اور روایات ہیں جن کے اندر ایک موقف موجود ہے اہل بیت کا جو تھا, وہی میرا موقف ہے. کہ اصول کافی کو اہل حدیث علماء اون کرتے ہیں, ان کے اوپر حجت ہے. تعجب ہوا بہت. آپ اصول کافی کو مانتے ہیں, آپ مسلم کو مانتے ہیں, بخاری کو مانتے ہیں. میں نے باب الزام جواب دیا ہے. اب جب یزید آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عمر, ان کے حوالے سے بخاری مسلم میں روایات موجود ہیں, انہوں نے جناب عبداللہ بن عمر نے بیعت کی یزید کی. حتیٰ وہ افراد کے واقعہ حرہ میں جب عبداللہ ابن مطیع و دیگر افراد کہ جب انہوں نے مخالفت کی اور یزید کی بیعت کا توق اپنی گردن سے اتارا, تو جناب عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ شدت سے پیش آتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں. تو لہٰذا یہ جو پورا سینیریو کریٹ ہو رہا ہے کہ جس میں یزید ایک منصب پر آ رہا ہے اور تمام صحابہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر رہے ہیں, اور پھر یہ واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام بھی روشنی ڈالیں کہ بالآخر یزید منصب خلافت پر آیا کیسے اور کیوں آیا, اور صحابہ نے اس کی بیعت کیوں کی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آ رہے ہیں, اس شریعت کے اندر امام کی یا اطاعت کے بغیر, بیعت کے بغیر کسی کا رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام کی شریعت میں وہ جائز نہیں ہے, بغیر بیعت کے رہنا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, دل کا قرار ہے, معیار ایمان ہے ہمارے لیے. تو امام صاحب نے واضح طور پہ کسی بھی شخص کو, جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا کہ کیوں کسی نے ساتھ نہیں دیا, تو کسی بھی شخص کو اس معاملے میں آن بورڈ نہیں لیا کہ ان کی اپنی ذہن کے اندر پلاننگ کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ہونا کیا ہے. پہلی بات.
تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے، ابو بکر مالکی نے اپنی کتاب العواصم القواسم میں یہ جملہ لکھا، اور اس نے احادیث رسول کی روشنی میں یہ جملہ لکھا کہ جس کو بہت سے علماء اہل سنت نے اس کی مذمت بھی کی۔ وہ یہ جملہ لکھتا ہے آپ کے لیے واقعاً یہ اور ناظرین کے لیے بھی یہ جملہ نہایت تعجب آور ہوگا۔ اس نے لکھا کہ قتل الحسین بسیف جدی، کہ امام حسین اپنے جد کی تلوار سے قتل ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی جد کی تلوار سے قتل ہو رہے ہیں؟ تو ابن عربی مالکی جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں روایات موجود ہیں، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے کہ اذا بوئی علی خلیفتین، جب دو خلیفوں میں سے ان کے لیے بیعت ہو رہی ہو، فقتل منہم الاخر، تو دوسرا جو آئے اس کو قتل کر دینا۔ یزید کی بیعت پہ اجماع ہو چکا، یزید کی بیعت محقق ہو چکی، یزید کی بیعت من باب استخلاف بھی ہو چکی، یعنی یزید کے خلافت کے حوالے سے تمام پروٹوکول جو خلافت کے لیے مد نظر رکھے جاتے ہیں وہ تمام پروٹوکول موجود تھے۔ تو اب جب یزید خلیفہ بن چکا تو ابن عربی مالکی لکھتا ہے کہ اب ہمارے ہاں صحیح مسلم کی روایت، اس نے باقاعدہ اس کو مینشن کیا، اس نے کہا کہ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے اجماع میں خلل ایجاد کرے وہ اس کو قتل کر دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ الزامات کوئی بھی لگا سکتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ پروف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی پروف ان احباب کے پاس نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے شرائط کے حوالے سے بات کی ہے کہ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی ہے، بیعت کی ہے، اس وقت کوئی شرائط طے ہوئی تھی اپنی پوری ذخیرہ کتب میں سے، اصول کافی سے لے کے آج تک اس کو کہیں سے بھی لے آئیں، ثابت کر دیں کہ کوئی اس طرح کی شرائط تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ بھی ہیں جن کی اپنی گواہیاں بھی موجود ہیں اور وہ ملتی ہیں، اور میں بیان نہیں کروں گا، میں تحقیق کی، ریسرچ کی دعوت دوں گا کہ ان لوگوں کو ریسرچ اور تحقیق کرنی چاہیے۔ اہل بیت صرف ایک مخصوص اور من مرضی کے اور من پسند کے نہیں ہے، دین بھی من پسند کا نہیں ہے۔ اسلام جو جس پیرامیٹر میں آیا تھا، جس طرح آیا تھا وہ بالکل اسی طرح ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کو داغدار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنی کتب اٹھاتے ہیں اور اس میں آپ جلاء العیون اٹھا لیں، اصول کافی اٹھا لیں، اصول کافی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت موجود ہے، اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ علی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے شیعوں سے بچانا، یہ تیرے بچوں کو اور تجھے قتل کر دیں گے۔ اور یہ اس کا ریفرنس ہے، جلد نمبر 8 ہے، 260 نمبر روایت ہے جو وہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچ گئی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، یزید کے جو دربار میں آپ کی کتاب الاحتجاج کے اندر جو باتیں موجود ہیں، ان کا جو خطبہ آپ کو ملتا ہے، تو اس کے اندر جب انہوں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، جو فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا، اس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ تم کوفی شیعہ تھے جنہوں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے۔ اسی طرح دیگر کتب بھی موجود ہیں، اور آپ کا ایک بہت بڑا معتبر عالم اللہ باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر، جلاء العیون کے اندر، خلاصۃ المصائب کے اندر، اور اسی طرح احتجاج تبرسی کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم حسین کے قاتل ہو، کہتے ہیں میں مانتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں کہ ہم قاتل، لیکن ہم نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم تو ماتم کر کے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ماتم کی ابتدا بھی 351 ہجری اور 52 ہجری میں معز الدولہ نے کی تھی، اس سے پہلے اسلام کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی۔ سوال یہ اٹھا تھا کہ امام حسین، چونکہ شروع میں ہمارے دوست صاحب نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہو گیا کہ 11 ہجری میں رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور 61 ہجری میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس 50 سال کے عرصے میں آخری صحابی فوت ہو رہا ہے 110 میں، تو ابھی کتنے صحابہ موجود تھے؟ امام علی علیہ السلام جنگ صفین میں جاتے ہیں، 90,000 تعداد ہے، اتنے یعنی صحابہ کی تعداد موجود ہے، تو یہ بتائیں وہ صحابہ، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ ذرا یہاں پہ رک کے سوال کا جواب لے لیجیے، انٹرپٹ کر رہا ہوں اور اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جسٹ اے سیکنڈ، معذرت کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دے لیں تاکہ پھر آپ کے پاس ہی آ جائیں گے۔ بنیادی سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی تھی، اور دیکھیے اس وقت دونوں کا بیعت وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس ایک ہی تھا۔ میں نے کہا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں سو دیٹ یہاں پہ کیونکہ انہوں نے پھر اسی بات پہ آ جانا ہے، سمجھنا ہے نہیں، بے وقت کی راگنی الاپنی ہے، سمجھنا ہے نہیں، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت میں ایک تیسرا گروہ تھا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک گروہ بھی تھا جو سکوت اختیار کر گیا تھا۔ وہ سکوت اختیار کرنے والے آپ کی نزدیک کیا ہیں؟ میرا سوال آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب، شہباز صاحب، ڈاکٹر صاحب نے آپ سے سوال کیا کہ جن لوگوں نے سکوت اختیار کر لیا تھا، دونوں کی بیعت لی تھی، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟
دیکھیں اب میرے سوال کا جواب تو 3 بار تک کر چکا ہوں. کہتے ہیں کہ میرے سوال کو سمجھا ہی نہیں ہے. جی امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی. بھائی میرا سوال آپ کے قواعد پہ، آپ کے مبانی پہ، لفظ مبانی پہ. صرف سیدنا عبداللہ بن عمر نے نہیں، باقیوں نے بھی نہیں کی تھی. کئی اور صحابہ ملتے ہیں، کبار صحابہ ملتے ہیں، انہوں نے نہیں کی تھی. تو بھائی مجھے بتائیں نا آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ نام بتائیں کہ انہوں نے نہیں کی تھی. بڑی کثیر تعداد ہے. مثلا نام بتائیں. میرے بھائی آپ اپنا موقف بتائیں، کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نہیں کی. نام بتائیں. ایک ہی تھا، مجھے بتائیں موقف کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہمارا موقف شیعہ کا موقف بہت واضح ہے کہ امام حسین امام تھے اس وقت. میں سیدنا علی کی بات کر رہا ہوں. سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باہم اختلاف تھے، اس اختلاف کے اندر جن لوگوں نے سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، جن لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو مجھے پتا چلے وہ نام کون ہے. بھائی آپ کہہ رہے ہو نا عبداللہ بن عمر نے نہیں کی تھی، میں باقیوں کی نام ہی نہیں لیتا، بات ہی نہیں کرتا. عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ عبداللہ بن عمر نے آخری وقت تک امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی. یہاں پہ یزید کی بیعت. موقف کیا ہے بھائی؟ موقف کیا ہے؟ کہانی نہیں، جذباتی بات نہیں، موقف کیا ہے؟ پڑھی لکھی بات بتائیں. معلوم ہے جواب نہیں نا. حوصلہ رکھیں، جی حوصلہ رکھیں، سن لیں. ہاں آپ نے سوال کیا کہ عبداللہ بن عمر صاحب نے بیعت نہیں کی تھی امام علیہ السلام کی، وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو، میں تو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، کاؤنٹر آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی کتابیں کہتی ہیں عبداللہ بن عمر نے. میری کتابیں چھوڑیں، میں آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں بھائی. بھائی جبریل تھوڑی ہوتا ہے، جبریل تو ابھی آپ اپنے حوالے نہیں دیتے کتابوں سے. او بھائی جان میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. سر میں بتا رہا ہوں، آپ جب کتابوں کے نام لیتا ہوں کہتے ہیں کتابیں چھوڑیں، پہلے کہتے ہیں کتابوں کے نام نہیں بتاتے. او بھائی موقف کیا ہے؟ وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کر تو رہے نہیں، فلسفی چڑھے جا رہے ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب سننے دیں ان کی بات، ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. آپ انٹرپٹ کریں گے تو ان کی بات کا موقف ہی نہیں آئے گا. آپ ان کو انٹرپٹ کر ڈائلاگ چل رہا ہے نا. ہم مطلب آپ ان کو سن لیں. جی آپ ان کو کمپلیٹ کر لینے دیں. بھائی جان میں نے ایک سوال کیا ہے آپ سے کہ جن لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت آپ ان کی بات کمپلیٹ تو کرنے دیں نا ڈاکٹر صاحب. آپ لے لیں، آپ جواب لے لیں، ان کو جواب دے دیں، ان کا موقف بھی سامنے آ جائے گا. جی جی اب انہیں کہیں انٹرپٹ نہ کیجیے گا، تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں، یہ پانی پی لو اور میرے پورا موقف سن لیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ ان کا ضرور موقف سن لیجیے، پھر آپ بات کر سکتے ہیں. جی عثمانی صاحب. ہاں میں نے شروع میں سوال رکھا تھا اس کا تو یہ جواب نہیں دے پائے، انہوں نے آ کے الٹا جواب کیا اور میں نے صحیح بخاری مسلم آپ نا ان سے ویڈیو لے لیجئے گا. میں یہاں پھر آپ کو روک رہا ہوں، آپ ان سے ویڈیو لے لیجئے گا. میں 3 دفعہ عرض کر چکا ہوں، جب دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو نا تو پھر سوال اگلے کا سمجھ ہی نہیں آتا، اور جس سمجھ بوجھ پر اللہ نے مور لگا دی ہو وہاں تو بالکل نہیں آ سکتا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک پرسنل کمنٹ ہے. اچھا آپ کا خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ جی شہباز صاحب سوال یہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا ہے، ہم نہیں جاتے کہانیوں میں. یزید آپ کے ہاں خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ بھائی میں اس کا جواب دے چکا ہوں. جو میں نے سوال کیا ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس اشخاص نے جن لوگوں نے دونوں کی بیعت نہیں کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ اچھا شہباز صاحب آپ اس کا جواب دے دیں اور آپ کا سوال ہے اس کے بعد میں ضرور پوچھوں گا. سر دیکھیں یہ کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. میں عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کسی نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی. صحیح مسلم کی روایت ہے جو شخص کسی امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے اپنی بات خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا، آپ یا نام میں جواب دے دیں، کہانی نہیں سنائیے. آپ نے اپنا موقف دے دیا، آپ نے یہ ریفرنس دے کے اپنا موقف دے دیا. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ کی بات کھلی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو بیعت کے انہوں نے بڑا کلیئر کٹ موقف دے دیا. انہوں نے کہا جو بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت. انہوں نے بہت کلیئر کٹ. مجھے پتا میں ان کا موقف جاننا چاہتا ہوں. اپنی ہماری کتابوں کے حوالہ تھوڑی جاننا چاہتا ہوں. ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، منہج کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دونوں کے ہاں یہی صحیح کیا. روایت جو میں نے بیان کیا صحیح مسلم میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی یہی روایت ہے. کتاب سے بتانا یار کیا کہتا ہے. میں ہمارے ہاں کی روایت پڑھ دیتا ہوں. ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتت میتۃ جاہلیہ، یہ ہمارے ہاں روایت ہے. آپ کے ہاں یہ روایت ہے. آپ بتائیں ابھی بھی کھول لیں یا ابھی آپ یزید کو جواب نہیں دینا چاہیں گے؟ میں موقف جاننا چاہ رہا ہوں، واضح نہیں ہے. جاہلیت کی موت کیا ہوتی ہے؟ اچھا جو ہوسٹ ہیں وہ ایک غیر عالم دین ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہمارے یہاں ماشاء اللہ عالم دین صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی.
تعجب ہے. کمپلیٹ کر لیا ہم اس موضوع سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ٹرولنگ ہے. اصل میں بات یہ ہے. سر میرا جواب سنیے، جو ان سے جواب لیجیے گا لازمی. جی آپ کا بھی موقف آ گیا، ڈاکٹر صاحب کا بھی موقف آ گیا. اچھا ہم ابھی کیونکہ اب دیکھیں یہ جو آرگیومنٹ ہے بہت ہیٹڈ ہو گیا. ہم ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کو جو واقعی اہل سنت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم آپ نے بہت دفعہ ذکر نہیں دیا ہاں یا نام ہے یزید خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا، اس کا ہاں یا نام ہے، لے لیں اسے جواب. جی ڈاکٹر صاحب وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا یزید خلیفہ شرعی تھا یا نہیں تھا، بس ہاں یا نہ. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہم اس آرگیومنٹ کو یہیں کنکلوڈ کریں گے اور آگے چلیں گے. اہل بیت کا جو موقف ہے، آل رسول کا جو موقف ہے، وہ میرا موقف وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ خلیفہ شرعی نہیں تھا. جو اہل بیت کا موقف ہے، جو آل رسول کا موقف ہے، وہ اس پہ اگر اہل بیت سے شرعی نہیں مانتے تھے، وظیفہ نہیں لیتے تھے، ان کے انہوں نے عبداللہ بن عمر جس طرح آپ نے کنکلوڈ کر دیا، آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا یزید خلیفہ شرعی تھا، تو انہوں نے کہا جو اہل بیت کا موقف ہے وہ ان پہ قائم ہے. جس طرح آپ نے بھی ایک ریفرنس دیا بخاری شریف کا کہ انہوں نے کس چیز کا ریفرنس دیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے میں نے اہل بیت کا ریفرنس دیا. انہوں نے اہل بیت کا ریفرنس ہاں دیجیے نا، کہاں ہے اہل بیت کا ریفرنس، کس کتاب سے دیا آپ نے؟ دیکھیں انہوں نے اب آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کی پرسنل رائے کیا ہے اس معاملے میں. کتابوں سے بیان کریں. شروع میں تو کتابیں کر رہے تھے یہ، اب کتابوں کے نام بھول گئے ہیں. ہم جو ہے نا وہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ رسول کافی میں ہے، کتاب الاحتجاج میں ہے، انہوں نے دیکھیں وہ ریفرنس مکتلبی مخنف میں ہے، اور اسی طرح دیگر کئی اور روایات ہیں جن کے اندر یہ موقف موجود ہے اہل بیت کا جو تھا. وہی میرا موقف ہے. اصول کافی کو اہل حدیث علماء اون کرتے ہیں، ان کے اوپر حجت ہے. تعجب ہوا بہت. آپ اصول کافی کو مانتے ہیں؟ آپ مسلم کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں؟ میں نے باب الزام جواب دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ناظرین و حاضرین، کربلا کا واقعہ تو سب کو پتہ، اور ہم ہر محرم الحرام میں اس کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کربلا رونما کیوں ہوا. آج ہم ان واقعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں مورخین خاموش ہے اور بہت کم معلومات ملتی ہے. اس بحث میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہے ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، سید شہباز اصفہانی صاحب اور فداء الرحمان صاحب. میرا سب سے پہلا کویسچن جو ہے ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کے ساتھ ہے کہ سر، واقعہ کربلا کے جو پہلے کے اسباب ہیں، کیوں اتنا وہ بلڈ اپ بنایا گیا کہ خانوادہ رسول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 50 سال بعد بالکل ہی ان کو قتل بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ کیا اسباب تھے کہ خانوادہ رسول تن و تنہا جو ہے وہ مدینہ شریف سے کوفے کی طرف کوچ کر گیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا علی بھائی اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. جس طرح آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں سوال جو ہے وہ ریز کیا ہے، وہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خانوادہ رسول، امام علی مقام امام حسین اور ان کا پورا خاندان، وہ کسی لڑائی کے یا جنگ کے سلسلے میں نہیں نکلے تھے. ٹھیک ہے. اور جو آپ اس سے سر وہ یثرب سے کیوں نکلے؟ جی یہاں سے شروعات کرتے ہیں. جی، آپ یثرب سے اس لیے نکلے کہ اس سے پہلے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پہلے اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ، آپ نے کیونکہ کوفہ کو دارالخلافہ بنایا حضرت علی نے، اور ان کی ایک سیاسی حکمت عملی تھی، اس کی وجہ سے بنایا. اور اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ کا 6 ماہ کا دورہ خلافت، تو ان کی ایک اٹیچمنٹ کوفیوں کے ساتھ، اور کوفیوں کی اٹیچمنٹ مولا علی اور ان کے خاندان کے ساتھ وہ ایک تھی. اور ایک الگ بات ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ بے وفائی کی، اور اس وقت بھی بے وفائی کی، لیکن وہ بڑے شد و مد کے ساتھ انہوں نے خطوط لکھے. آپ جنگ صفین کی بات کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں، میں بعد کی بات کر رہا ہوں. جی. کہ جب انہوں نے امام علی مقام امام حسین کو، جیسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو خطوط لکھے، اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 12,000 خطوط لکھے، کئیوں نے لکھا ہے 70,000، لیکن بہرحال ایک کثیر تعداد میں آپ کو خطوط لکھے گئے کہ آپ آئیں اور آ کے جو ہے وہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں اور آپ اس اپنا حکومت کو سنبھالیں.
تو جب کوئی، کیونکہ امام علی مقام امام حسین کا ایک آرگیومنٹ تھا، اور اس سے پہلے کہ آپ اس طرف آئیں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نومینیٹ کر دینا، لیکن اس کے بعد آپ کو ساتھ تنبیہ کرنا یزید کو کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں، اگر یہ آپ کو کے ساتھ بیعت کرنے پہ راضی ہو گئے، یعنی آپ ان کو منا لیں تو آپ تخت پہ بیٹھ جانا، ورنہ جو ہے پھر آپ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ و جدل نہ کیجیے گا۔ اچھا ڈاکٹر وہ صاحب، 5 لوگ جو ہیں جن کے بارے میں تنبیہ کی گئی انہی کے بارے میں انہوں نے حکم صادر کیا یزید نے حکومت پہ آتے ساتھی کہ اگر یہ بیعت نہ کرے تو ان کی گردنیں اتار دو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ 5 لوگ کون سے تھے۔ جی پہلے نمبر پہ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، ٹھیک، جو حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ کے بیٹے ہیں۔ جی جی ٹھیک، دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، بالکل، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن عباس، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے کزن ہیں، اور جن کو رئیس المفسرین آقا علیہ السلام نے لقب دیا، اور ظاہرہ بنو ہاشم میں سے، قبیلہ قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، جی اور 5ویں نمبر پہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک، آپ دیکھیں کہ جب یزید تخت پر براجمان ہوا تو اس سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا وصال ہو چکا۔ اب یہ 4 لوگ ہیں۔ جی، اب ان 4 میں سے جو 2 ہیں ان کی رائے الگ تھی اور 2 کی الگ تھی۔ 2 کی رائے یہ تھی جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، اور بالخصوص میں کہوں گا کہ خانوادہ رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ ہوا یہ غلط ہے کہ یہ وراثت بن گیا ہے، لیکن کیونکہ جس طرح امام حسن مجتبیٰ نے جو ہے وہ امت میں خلفشار نہ ہو، انتشار نہ ہو، تو آپ نے بھی وہاں پہ جو ہے وہ سلو کر لی تھی۔ اسی طرح ان دونوں جو صاحبان ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہوا تو یعنی اس کی پہلے روایت تو نہیں ملتی ہے کہ ہم نے غلط روایت ڈالی، لیکن امت میں خلفشار نہ ہو، انتشار نہ ہو، لیکن آپ نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی۔ لیکن اب یہ 2 بڑے بھی تھے عمر میں، لیکن 2 جو چھوٹے تھے عمر میں، ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام علی مقام امام حسین، ان دونوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے ایسا نہیں ہوگا، جو ہے وہ ہم اس طرح اس کو وراثت نہیں بننے دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا کہ آپ مدینے سے کیوں نکلے، تو آپ کو دونوں جو حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس دونوں روکنے والے، اور عبداللہ بن زبیر ان کا موقف یہ تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن ہمیں اپنا شہر یہ نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو بھی بھیجا کہ وہاں پہ جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ آیا واقعی جو خطوط لکھ رہے ہیں وہ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ جی سر، یہ جو خط بھیجا گیا یزید ابن معاویہ کی طرف سے گورنر مدینہ کو کہ ولید بن عتبہ، ولید بن عتبہ کو کہ آپ جو ہے یا تو بیعت لیں امام سے یا ان کا سر قلم کر کے بھیجیں، یہ خط تو بھیجا گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ولید بن عتبہ کو جب یہ کہا گئی تو آگے بات آپ کر لیجیے گا، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ولید بن عتبہ کو امام علی مقام امام حسین نے یہ جواب دیا تھا کہ میں خاموشی والی بیعت نہیں کروں گا، میں اس سے بات کروں گا، سب کے سامنے بات، اسی طرح کی بات۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، آپ ذرا اس معاملے پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، ذرا اس بات کو آگے بڑھائیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من اتبع الہدی۔ پہلی بات گزارش یہ ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک انتہائی اہم موضوع بھی ہے اور سانحہ بھی ایسا ہے کہ جس نے امت کو آج تک دکھی کر رکھا ہے۔ اس کی جزیات اگر صحیح طرح سے سمجھی نہیں جاتی یا نہیں جائیں گی تو یہ معاملہ جوں کا توں رہے گا اور آگے بھی اسی طرح چلتا جائے گا۔ سب سے پہلی گزارش اس حوالے سے تو یہ ہے کہ جو بھی الزام عائد کیا جاتا ہے اس کے لیے اس کا باقاعدہ مستند ہونا یا اس کے حوالے سے آپ کے پاس یا کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت ہونا ضروری اور لازم ہے، اور وہ ثبوت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بات جو واقعی پایا تکمیل تک پہنچتی ہو کہ اسی طرح بات ہے۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ اینگل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آ رہے ہیں اس شریعت کے اندر امام کی یا اطاعت کے بغیر، بیعت کے بغیر کسی کا رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام کی شریعت میں وہ جائز نہیں ہے، بغیر بیعت کے رہنا۔ یہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت میں بیک وقت خطوں میں 2 الگ الگ جگہ پہ پیرالل گورنمنٹس ہو سکتی ہیں اور اسلام میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اب حکومت ایک لحاظ سے کمزور ہے کیونکہ نئی حکومت کے لیے بیعت کا سلسلہ جاری ہے،
اس حوالے سے کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ یہ جو خط کی بات آپ کہہ رہے ہیں یا دھمکی کی بات کہہ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، دل کا قرار ہے، معیار ایمان ہے ہمارے لیے۔ تو امام صاحب نے واضح طور پہ کسی بھی شخص کو، جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا کہ کیوں کسی نے ساتھ نہیں دیا، تو کسی بھی شخص کو اس معاملے میں آن بورڈ نہیں لیا کہ ان کی اپنی ذہن کے اندر پلاننگ کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ہونا کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف روایات ہیں اور ہمارے دوست جو شیعہ ہیں ان کی کتب کی روایات کے مطابق 18,000 کے لگ بھگ کی تعداد ملتی ہے خطوط کی جو لکھے گئے۔ آج میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک سوال ریز کرتا ہوں، میں اور آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ہماری ودن اے سیکنڈس یا ودن اے ڈے اگر کسی بھی پوسٹ پہ 18,000 لائک آتے ہیں تو کین یو بلیو اس کہ کتنے گلائل ہوں گے ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ایک پہلی بات سمجھنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کے پیش نظر یہ بات تھی کہ میں یہاں پہ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا یزید کی، میں یہاں پہ رکوں گا تو مجھے بیعت کرنا پڑے گی۔ آپ مدینہ سے نکلیں، آپ مکہ گئے، کن ایام میں؟ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے، حج کے ایام میں۔ ادھر حج شروع ہو رہا ہے، پھر مکہ سے نکلیں، پیچھے سے خطوط بھی آ رہے ہیں، آپ نے اپنا ایک سفیر بھی بھیج دیا ہوا ہے، پھر وہاں سے نکلیں اور آپ کے آل رسول کے، آپ کے گھر کے ایک فرد کا کہنا یہ ہے جو آپ کے لیے چچا اور باپ کی حیثیت رکھتا ہے کہ حسین اگر مجھے پتہ ہو کہ پہلے منع کرتے رہے کہ تو نہ جا، کوفہ جو تیرے باپ نے شہر بسایا ہے، امام علی مقام جناب سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے، ان لوگوں نے سیدنا علی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، تیرے بڑے بھائی حسن کے ساتھ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے لیے معیار ایمان ہے، ان کے ساتھ وفا نہیں کی ہے تو آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، تو آپ نہ جاؤ۔ ادھر حج شروع ہونے جا رہا ہے، حرمت والے مہینے کے مقدس ایام ہیں، اور یہ حرمت والا مہینہ صرف امام حسین کی شہادت کی وجہ سے، میں بات ذرا کھولنا چاہ رہا ہوں، یہ صرف امام حسین کی شہادت کی وجہ سے حرمت والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، جب سے زمین و آسمان تخلیق کیے گئے ہیں اسی وقت سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر خیر ہمارے جو اسلامی تاریخ ہے اس میں کئی حادثات موجود ہیں، سانحات موجود ہیں جو ہمیں خون کے آنسو رونے پہ مجبور کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے سامنے ایکسپلین نہیں کیا کہ کیوں جانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے الفاظ یہ ہیں کہ حسین اگر مجھے پتہ ہو کہ میں تیرے سواری کے اونٹنی کے قدموں میں لیٹوں گا تو مجھے روند کے رک جائے گا تو میں تب بھی یہ کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آپ وہاں سے نکلتے ہیں، چلتے ہیں حج کا ایام میں، اور پیچھے سے کتنا ایک وہ پش کیا ہوا ہوگا معاملات کو، اور پھر یہاں پہ سوچنا اور غور و فکر کرنا میں نے اور آپ نے اور سب نے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگ کے لیے جاتا ہے، اور یہاں پہ میں تھوڑا کنڈیم کرنا چاہتا ہوں اس پورے گروپ کو جو کہتا ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بغاوت کیا تھا یا خروج کیا تھا، تو ایسا بالکل یہ غلط تاثر ہے، غلط بات ہے، غلط سٹانس ہے جس پہ یہ لوگ کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت کی رٹ قائم نہیں ہوئی ہوتی اس وقت آپ کے پاس انفرادی رائے رکھنے کا، انفرادی معاملات جو آپ کے شورائی نظام بھی موجود ہو تو آپ کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے۔ آپ مدینہ میں نہیں رکے کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے، آپ مکہ میں نہیں رکے کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ مجھے بائی فورس کچھ اس طرح سے کہا جائے گا یا کیا جائے گا یا مجھے کرنا پڑے گا، سو آپ وہاں سے نکلے اس خطے کی طرف جس کے بارے میں آپ کو خطوط بھی آ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، ہمارے آپ کے لیے یہاں پہ حالات بڑے سازگار ہیں، یہ آپ کے باپ کا بسایا ہوا شہر ہے، آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور آ کے ہمارے اوپر حکومت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے دیدہ دل فرشیرہ کیے بیٹھے ہیں، آپ آ جائیے۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خط پہنچتا ہے کہ لوگ ماشاءاللہ آپ کی بیعت کے لیے تڑپ رہے ہیں تو آپ آ جائیں، آپ ٹائم ویسٹ نہ کیجیے، آپ وہاں سے نکل آتے ہیں مکہ سے ان ایام میں۔ کسی بھی اولو العزم میں یہی کہوں گا وہ ہستیاں ہیں یہ کہ جن کو اللہ نے چن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ڈالا تھا، آپ نے تربیت کی تھی، اور اگر یہ جنگ کے لیے نکلتے یا خروج ہوتا یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو آپ ویپن کے ساتھ جاتے، آپ نوجوانوں کو لے کے جاتے،
آپ بچوں کو اور گھر کی عورتوں کو تو کوئی بھی نہیں لے کے جاتا. اور دوسری جو اس حوالے سے بات ہے میں وہ بھی ذرا کھول دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس اپنے خالو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تھا کہ انہوں نے کہا میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, میری ذات کی وجہ سے کسی کا خون نہیں بہنا چاہیے, اگر مجھے کوئی قتل کرتا ہے تو کر دے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ مسلمان میری وجہ سے آپس میں دست و گریباں ہوں. سر بہت شکریہ. ہم آگے چلتے ہیں فداء الرحمان صاحب کی طرف. اچھا سر ہمیں بتائیے گا کہ جب امام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوفے کی طرف کوچ کریں تو اگر ان کے لیے حالات سازگار تھے تو انہوں نے یہ اکیلے سفر کا کیوں فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ پورے خانوادہ کو ساتھ کیوں لے کے گئے, خواتین اور بچوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت آپ کا شکریہ. دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خانوادے کو لے کر جو نکلے تو ظاہری سی بات ہے کہ اہل کوفہ نے جب آپ کو مدعو کیا, آپ کو بلایا اور یہ یقین دہانیاں کروائی خطوط لکھ کر کہ آپ یہاں آئیں گے اور حکومت قائم ہوگی, تو ظاہری سی بات ہے یہ کہ ہجرت تھی, یہ وہاں سے کوچ کرنا تھا کہ وہاں جا کر اپنا ایک نظام حکومت قائم کریں گے. تو ظاہری سی بات ہے اپنے خانوادے کو لے کر گئے. اور مجھ سے قبل احباب نے جو گفتگو فرمائی میں اس کی مکمل تائید کرتے ہوئے وہ چاہوں گا تصحیح کہ نظام حکومت قائم کرنے کے لیے مدینہ سے کوفے کی طرف کوچ کیا. جی بالکل, جیسے مجھ سے قبل احباب نے گفتگو کی تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک تو یہ چیز تھی کہ یزید بن معاویہ سے ملاقات کی, تو بعد کی مطلب اس میں گفتگو میں چیز آئے گی. اولاً تو یہی تھا کہ بھئی یعنی اپنا ایک نظام قائم کرنے کا آپ کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے, اور خانوادے کو ساتھ لے کر گئے. بہر کف یہ بات تو مسلمہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارادہ جنگ کے لیے ارادہ جنگ قطعاً نہیں تھا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانوادے کو لے کر نکلے. اور کوفہ والوں نے جو خطوط لکھے تھے ان میں کتنی جو ہے نا وہ یعنی یقین دہانیاں کروائی گئی کہ آپ یہاں آئیں اور سارے آپ کے تابع ہو جائیں گے, سب آپ کے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ بیعت کریں گے, اور پھر ایک یعنی نظام خلافت. ایک چیز کے دوران سفری مسلم بن عقیل کا ایک اور بھی حد جو ہے وہ امام کو موصول ہوا جس میں انہوں نے سارے احوال سے آگاہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے قابل اعتماد نہیں ہیں اور آپ جو ہے یہاں سے واپس پلٹ جائیں, مکہ شریف کی طرف واپس کوچ کر جائیں, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں یہ مکر جاتے ہیں. انہوں نے مسلم بن عقیل کو وہ جب وہ حد پہنچا تو تب تک وہ شہید ہو چکے تھے, تو اس کے بعد بھی امام نے سفر جاری رکھا کہ کیونکہ اس میں یہی تھا اس میں یہی تھا کہ مسلم بن عقیل کی ان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ خط پہنچتا ہے تو اب وہاں چونکہ سفر طے ہو چکا ہے کافی حد تک, تو واپس پلٹنے کے بجائے کہ بھائی وہاں جا کر دیکھ لیا جائے اصل محرکات کون ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن تاریخی بات تو یہ مسلمہ ہے کہ جیسے عبداللہ ابن سبا جو یعنی منافق تھا جس نے یہ ساری آگ یعنی اہل اسلام میں جو لگائی تھی, اسی کے پیروکار تو آگے یہ سارا کچھ کر رہے تھے, لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف سے طے شدہ امور بھی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نواسے کے مقدر میں شہادت کی موت کو لکھا تھا. تو امام عالی مقام سفر کرتے ہیں کہ وہاں کے حالات و احوال کو دیکھ لیا جائے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کا تصفیہ یا اس کا بدلہ یا اس حوالے سے معلوم کیا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں. سر آگے میں چلتا ہوں سید شہباز اصفہانی صاحب کی طرف. سر آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات سنی اور اور فداء الرحمان صاحب کی بھی. آپ اس معاملے میں یہ جو کوفے کا سفر تھا مکہ شریف سے, آپ اس معاملے میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اب ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کے مطابق جی سر بس ایک ڈاکٹر صاحب کے مطابق کہ امام نے خود ہی فیصلہ کیا, خطوط کے جواب میں خود سفر طے کرنا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا. آپ سر اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. تمام ناظرین کی خدمت میں, ہمارے میزبان کی خدمت میں اور جتنے بھی مہمان گرامی اسٹوڈیو میں موجود ہیں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موضوع امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اسباب کے حوالے سے جو آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے نہایت اہم موضوع ہے, اور میرے خیال میں ریشہ یابی ہونا اور اس کی بنیاد کے اوپر گفتگو ہونا نہایت اہم و ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بالآخر کیوں ہوئی, جبکہ ہمارے ہاں
ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایات موجود تھیں کہ امام حسن جو ہیں وہ امام حسن حسین سید شباب اہل الجنہ ہیں. اس قدر امام حسین کے فضائل موجود تھے. رسول اللہ نے جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی آنکھیں بند ہوئیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 50 سال کا عرصہ ہی گزرتا ہے, واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے. بالآخر یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بعد یزید کو منصب خلافت سونپا, اور یہ اس کا منصب خلافت سونپنا, چونکہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ امام حسین شہید ہو رہے ہیں, یزید قاتل ہے, اب یزید کو منصب پہ لانے والا کون ہے؟ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے, اور صحیح اسناد کے ساتھ روایات اہل سنت منابع میں موجود ہیں, کہ جو شرائط سلو تھیں ان میں یہ تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان کسی کو جانشین مقرر نہیں کرے گا, لیکن اس کے باوجود بھی اس شرط کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور یزید منصب خلافت پر آ جاتا ہے. اب جب یزید آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عمر, ان کے حوالے سے بخاری مسلم میں روایات موجود ہیں, انہوں نے جناب عبداللہ بن عمر نے بیعت کی یزید کی. حتیٰ وہ افراد کے واقعہ حرہ میں جب عبداللہ ابن مطیع و دیگر افراد کہ جب انہوں نے مخالفت کی اور یزید کی بیعت کا توق اپنی گردن سے اتارا, تو جناب عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ شدت سے پیش آتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں. تو لہٰذا یہ جو پورا سینیریو کریٹ ہو رہا ہے کہ جس میں یزید ایک منصب پر آ رہا ہے اور تمام صحابہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر رہے ہیں, اور پھر یہ واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام بھی روشنی ڈالیں کہ بالآخر یزید منصب خلافت پر آیا کیسے اور کیوں آیا, اور صحابہ نے اس کی بیعت کیوں کی. تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے, ابو بکر مالکی نے اپنی کتاب العواصم القواسم میں یہ جملہ لکھا, اور اس نے احادیث رسول کی روشنی میں یہ جملہ لکھا کہ جس کو بہت سے علماء اہل سنت نے اس کی مذمت بھی کی. وہ یہ جملہ لکھتا ہے آپ کے لیے واقعاً یہ اور ناظرین کے لیے بھی یہ جملہ نہایت تعجب آور ہوگا. اس نے لکھا کہ قتل الحسین بسیف جدی, کہ امام حسین اپنے جد کی تلوار سے قتل ہوئے. کیا مطلب ہے اس کا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی جد کی تلوار سے قتل ہو رہے ہیں؟ تو ابن عربی مالکی جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں روایات موجود ہیں, صحیح مسلم کی روایت موجود ہے کہ اذا بوئی علی خلیفتین, جب دو خلیفوں میں سے ان کے لیے بیعت ہو رہی ہو, فقتل منہم الاخر, تو دوسرا جو آئے اس کو قتل کر دینا. یزید کی بیعت پہ اجماع ہو چکا, یزید کی بیعت محقق ہو چکی, یزید کی بیعت من باب استخلاف بھی ہو چکی, یعنی یزید کے خلافت کے حوالے سے تمام پروٹوکول جو خلافت کے لیے مد نظر رکھے جاتے ہیں وہ تمام پروٹوکول موجود تھے. تو اب جب یزید خلیفہ بن چکا تو ابن عربی مالکی لکھتا ہے کہ اب ہمارے ہاں صحیح مسلم کی روایت, اس نے باقاعدہ اس کو مینشن کیا, اس نے کہا کہ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے اجماع میں خلل ایجاد کرے وہ اس کو قتل کر دو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کی روایت کے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو لہٰذا یہاں پر ایک اہم گفتگو کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ یزید منصب خلافت پر کیسے آیا, اس کو جو لایا گیا آیا, یہ اہل سنت کے ہاں اس کی مشروعیت کتابوں سے ثابت ہے. ایک عام شخص یا کوئی ایک اپنی ذاتی نظر دے سکتا ہے کہ میں یزید کو خلیفہ نہیں مانتا, لیکن یہ جو خلافت کے پروٹوکول اہل سنت کے ہم مرتب کیے گئے اس کے مطابق یزید خلیفہ شرعی ہے, اور امام حسین علیہ السلام طب کے روایات صحیح مسلم اور بخاری العیاذ باللہ نقل کفر نباشد واجب القتل تھے. اس لیے یہ صحیح مسلم بخاری کی روایات کو ان کے علماء نے پیش کیا. تو لہٰذا میں یہاں پر ایک سوال رکھنا چاہوں گا اپنے تمام معزز جو احباب موجود ہیں اسٹوڈیو میں, کہ اس کو تھوڑا سا واضح کریں ہمارے لیے کہ یزید منصب خلافت پر آیا, معاویہ بن ابی سفیان نے شرط کی خلاف ورزی کی, اس کے لیے بیعت لی, حتیٰ عبداللہ بن عمر کو کئی ہزار درہم جو ہے وہ آفر کروائے, جس پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ گویا یہ سمجھتا ہے میرے نزدیک میرا دین اتنا سستا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر اس قدر شدت سے پیش آتی ہے اور فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ جن افراد نے یزید کی بیعت کا توق اپنی گردن سے اتارا تو جناب عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بابا میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے کہ جو شخص کسی بھی امام کی بیعت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, تو لہٰذا جو یزید کی بیعت سے نکل کے مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. تو اب مجھے یہ ذرا اس حوالے سے جتنے بھی اسٹوڈیو میں علماء اہل سنت موجود ہیں اس پہ روشنی ڈالیں کہ یزید منصب خلافت پر کیسے آیا اور صحابہ نے اس کی بیعت کیوں کی. جب صحابہ نے بیعت کر لی تو آپ یزید کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ اور ابھی ہمارے ساتھ جو تھے شہباز اصفہانی صاحب تھے, اور انہوں نے اپنا ایک مدعا رکھا اور انہوں نے پوچھا کہ یزید ابن معاویہ کی خلافت کی شرعی حیثیت کیا تھی. تو میں یہی سوال اور ان کی جو انہوں کے جو باقی مقدمات ہیں
تو میں اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، پہلے ان سے پوچھوں گا، پھر ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب سے، اور پھر فداء الرحمان صاحب سے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں نے پہلے گزارش جو کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ الزامات کوئی بھی لگا سکتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ پروف ہوتا ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی پروف ان احباب کے پاس نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے انہوں نے شرائط کے حوالے سے بات کی ہے کہ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی ہے، بیعت کی ہے، اس وقت کوئی شرائط طے ہوئی تھی. اپنی پوری ذخیرہ کتب میں سے اصول کافی سے لے کے آج تک اس کو کہیں سے بھی لے آئیں، ثابت کر دیں کہ کوئی اس طرح کی شرائط تھی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ خیر ان کا نہیں، ان کے بڑوں کا بھی اسی طرح وتیرہ ہے، لیکن صرف زبان کھول دینا اور بات کر لینا یہ نہیں ہوتا. ہمارا پہلے دن سے مدعا یہ ہے کہ بھائی ثابت کرو کہ باقی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسانید سے ثابت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات اسانید سے ثابت ہے، دیگر روایات اسانید سے ثابت ہے، اس طرح ثابت کر کے بتاؤ کہ بھائی بیچ میں گپ مارنے والا، جھوٹ بولنے والا، کذب بیانی کرنے والا کوئی نہیں تھا. اتھینٹک سورسز کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ جو شورائی نظام تھا خلافت کا، اس میں سب سے پہلے اس معاملے میں بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سیاسی فہم و تدبر کے ساتھ اس سارے معاملے کو اپنی شورا کے سامنے رکھا تھا، جس میں کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی موجود ہیں، اور جن میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ بھی ہیں، جن کی اپنی گواہیاں بھی موجود ہیں اور وہ ملتی ہیں. اور میں بیان نہیں کروں گا، میں تحقیق کی، ریسرچ کی دعوت دوں گا کہ ان لوگوں کو ریسرچ اور تحقیق کرنی چاہیے. اہل بیت صرف ایک مخصوص اور من مرضی کے اور من پسند کے نہیں ہے، دین بھی من پسند کا نہیں ہے. اسلام جو جس پیرامیٹر میں آیا تھا، جس طرح آیا تھا وہ بالکل اسی طرح ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کو داغدار نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ شورائی نظام کے تحت یہ ساری باتیں رکھی گئی تھی، اور اس میں پھر یہی تھا کہ جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا ہے، اور اس کے بعد جو جنگ و جدال ہوا ہے، اس کے نتیجے میں امت کے اندر ایک افتراق اور ایک انتشار کی فضا آئی ہے. دوبارہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو سکے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشورے کی وجہ سے، اور یہ صحابہ پر بات کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ اور جان لینی چاہیے کہ امام حسن عسکری رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتب کے اندر، اور یہ آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی کہ انہوں نے لکھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور ان جیسے جو نفوس تھے وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیے گئے. دوسری اس حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر اعتماد نہ ہوتا، اللہ دین ان اصحاب کے ہوتے ہوئے مکمل نہ کرتا. ان کے بعد کوئی نبی بھی آتے، معاملات بھی چلتے رہتے، لیکن چونکہ قیامت تک اب دین بھی یہی رہنا ہے، معاملات بھی یہی رہنا ہے. اور یہاں پہ ایک اگر لاجیکل میں ایک بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر مجھے اپنی گاڑی کے ڈرائیور پر اعتماد نہ ہوتا، میں گاڑی اس کو نہیں پکڑاتا، موٹر سائیکل نہیں پکڑاتا، تو دین جو قیامت تک لوگوں کے لیے گائیڈنس کا سبب تھا، کیسے ممکن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یوں ان بے اعتبار لوگوں کے اندر چھوڑ جاتے. اور پھر یہاں پہ بات کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور دیگر اصحاب رسول کے حوالے سے، تو یہ تمام تاریخ میں شیعہ و سنی کی تمام تواریخ جو ہیں ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور یہ بات کہی گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، کہا گیا کہ آپ نہ جائیے. اور پھر جیسے آپ نے محترم فدا صاحب سے بات کی تھی کہ کیا وجہ تھی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، تو اس میں تاریخ تبری لکھتی ہے، تاریخ تبری کے اندر ہے جو 1939 میں پرنٹ ہوئی ہے قاہرہ سے. اس کے اندر یہ بات موجود ہے، امام تبری نے لکھا ہے کہ امام مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے قصاص لینا ہے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہا تھا کہ اس قصاص میں اگر تم شہید ہو جاتے ہو تو میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا، تو اس لیے آگے کا سفر جاری رہا تھا. تو یہ بات سمجھنے اور سوچنے کی ہے. اور پھر بات کی گئی ہے خلافت کے حوالے سے. ایک سوال پھر آگے آپ میں اب سوال لیتا ہوں آپ کا، لیٹ می کمپلیٹ. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کتب اٹھاتے ہیں اور اس میں آپ جلاء العیون اٹھا لیں، اصول کافی اٹھا لیں، اصول کافی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت موجود ہے، اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ علی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے شیعوں سے بچانا، یہ تیرے بچوں کو اور تجھے قتل کر دیں گے. اور یہ اس کا ریفرنس ہے جلد نمبر 8 ہے، 260 نمبر روایت ہے جو وہاں پہ بیان کی گئی ہے. سیدہ زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچ گئی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، یزید کے جو دربار میں آپ کی کتاب الاحتجاج کے اندر جو باتیں موجود ہیں، ان کا جو خطبہ آپ کو ملتا ہے، تو اس کے اندر جب انہوں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، جو فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا، اس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ تم کوفی شیعہ تھے جنہوں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے۔ اسی طرح دیگر کتب بھی موجود ہیں، اور آپ کا ایک بہت بڑا معتبر عالم اللہ باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر، جلاء العیون کے اندر، خلاصۃ المصائب کے اندر، اور اسی طرح احتجاج تبرسی کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم حسین کے قاتل ہو، کہتے ہیں میں مانتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں کہ ہم قاتل، لیکن ہم نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم تو ماتم کر کے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ماتم کی ابتدا بھی 351 ہجری اور 52 ہجری میں معز الدولہ نے کی تھی، اس سے پہلے اسلام کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی۔ اچھا ہم ذرا ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو گئے، ہم جو ہے نا وہ ریفرنسز پہ چلے گئے۔ نہیں، ٹاپک سے ڈائیورٹ نہیں ہوئے۔ دیکھیے الزام اگر لگایا جائے گا تو اس کا ریفرنس دیا جائے گا۔ میں نے باتیں کی ہیں معتبر حوالوں کے ساتھ، آپ اس کو یا جو بھی کوئی بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہتا ہے، ڈینائی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس کو کیوں شہید کیا گیا، جبکہ آل کا ایک اچھا خاصا ٹکڑا ان کے ساتھ محو سفر نہیں تھا۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بس ایک سوال اور پھر میں دوبارہ سے شہباز اصفہانی صاحب کی طرف ہی جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے آپ کے دلائل بڑے مدلل دلائل تھے، وہ سنے، ان سے بھی ان کا جواب لیں گے۔ بس ایک کہ امام کو جو یہ حضرت مسلم بن عقیل کا جو حد ہے وہ کہاں موصول ہوا تھا؟ رستے میں موصول ہوا وہ تھا۔ وہاں سے واپس جا سکتے تھے؟ بالکل جا سکتے تھے۔ آپ نے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کے دلائل تو آپ نے سنے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ شورا کے سامنے رکھا گیا تھا جس میں امام کے بھائی بھی تھے، اور ان شورا نے یہ وسیع تر مفاد کے لیے کہ دوبارہ فتنہ نہ پھیلے تو اس کو نومینیٹ کیا تھا۔ اب آگے آپ نے ان کی تمام مفصل گفتگو سنی ہے، اب آپ کا اس پہ کیا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے یا وہ آپ کا کیا ورڈکٹ ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ہمارے عزیز صلاح الدین صاحب نے جو خود انہوں نے ابتدا میں کہا کہ جناب یہ لوگ بات کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں کسی کی ایک دلیل نہیں دی۔ اب چونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دلیل نہیں دی، اب مجھے چونکہ ایک حسن ظن تھا کہ ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے شخصیت ہیں تو ان کے علم میں یہ چیزیں ہوں گی، اب مجھے مجبوراً جو ہے وہ تمام دلائل یہاں پر دینے ہوں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو میں نے سوال یہاں پہ رکھا تھا اس کے جواب کی طرف نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ یزید کی خلافت مشروعیت اس کی ثابت ہے اہل سنت کے نزدیک یا نہیں، اس کا جواب نہیں دیا گیا کہ یزید کیسے خلیفہ بنا۔ آپ حضرت ابوبکر کو خلیفہ مانتے ہیں جی، کیوں صحابہ نے بیعت کر لی تھی؟ بھائی یزید کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ یزید کی بھی تو صحابہ نے بیعت کر لی تھی۔ یزید کہتے جی فاسق تھا۔ بھائی فاسق آپ کے نزدیک معنی امامت نہیں ہے، معنی خلافت نہیں ہے۔ شرح نصفی اٹھا کے دیکھ لیں، اپنی کلام کی ابتدائی کتابیں اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے نزدیک معصوم ہونا لازم نہیں ہے ایک خلیفہ اور ایک امام کا۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ جناب امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو شروط رکھی گئی، میں آپ کی بھی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری، جناب کس کی؟ امیر المؤمنین فی الحدیث کون ہے جناب؟ ابن حجر عسقلانی صاحب۔ ابن حجر عسقلانی صاحب اپنی اسی فتح الباری میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 65 میں نقل کرتے ہیں، وذکر محمد بن قدامہ فی کتاب الخوارج بسند قوی، کیا بیان کرتے ہیں کہ سامع الحسن بن علی یقول فی خطبتہ عند معاویہ انی اشترط علی معاویہ لنفسی الخلافہ بعدہ، یہ میں نے شرط رکھی ہے، امام حسن علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے شرط رکھی ہے کہ خلافت تمہارے بعد میرے طرف آئے گی، تم کسی کو اپنا خلیفہ معین نہیں کرو گے۔ تو یہ شرط جو ہے جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی بسند قوی، یعنی قوی سند کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ یہ ہو گیا شرط کا جواب۔ اب آ جائیں جناب حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے۔ شہباز صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی کوئی ایسی آپ کو جو ہے نا وہ احادیث کی کتاب سے یا کہیں سے بھی ریفرنس نہیں ملتا کہ یہ شرط رکھی گئی تھی۔ یہ ذرا جو شرائط طے ہوئی تھی وہ کہیں جو شرائط طے ہوئی تھی آپ کو کہیں سے نہیں ملتا اس کا ریفرنس؟ یہ میں پچھلے کتاب کا نام لے رہا ہوں برادر عزیز کے، میں نے فزکس کیمسٹری سے سند بیان نہیں کی، امام امیر المومنین فی الحدیث ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری سے بیان کی۔ اگر آپ نے نہیں سنا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کتابوں میں نہیں ہے کہ یہ انہوں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا ہے۔ یہ مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، چونکہ اسکائپ کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے، آپ انٹرپٹ کرتے ہیں بات کٹ جاتی ہے۔ جی نہیں اب نہیں میں کرتا، آپ کیجیے گا بات کمپلیٹ۔ میں بات کا ہمارا ریفرنس یہاں سے جواب دے کے جاؤں گا، آج 6 گھنٹے آپ ٹرانسمیشن رکھ لیں، انشاءاللہ کوئی بھی بات بغیر ریفرنس کے صحیح اسناد کے بغیر بیان کیے نہیں جاؤں گا یہاں پہ۔ پھر انہوں نے بات کی عبداللہ بن عمر کے حوالے سے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت جو ہے آپ اگر ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر 7111، موبائل میں آپ اوپن کر لیں، بے شک وہ روایت پڑھیں۔
روایت کیا ہے کہ اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم سے سنا، توجہ کیجیے گا، آپ نے فرمایا ہر عذر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، اور ہم اس شخص، یعنی آگے خود بریکٹ میں ان کے اہل حدیث جناب ابو داؤد راز صاحب لکھتے ہیں یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کی، یعنی یزید کی بیعت کس کے نام پہ کی جا رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کی جا رہی ہے، اور میرے علم میں کوئی عذر اس سے بڑھ کر نہیں کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس جنگ کی جائے۔ اور دیکھو مدینے والوں، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے اور دوسرے کسی سے بیعت کرے، مجھ میں اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں، میں اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ تو یہ جناب عبداللہ بن عمر جن کے متعلق آپ کے ہاں الاستیعاب میں ہے کہ یہ اورا اصحاب میں سب سے باتقوی شخصیت تھے، یہی حضرت عبداللہ بن عمر، یہ ہم ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے امیر المومنین کی بیعت کیوں نہیں کی؟ عبداللہ بن عمر صاحب جواب دیتے ہیں کہ اس لیے بیعت نہیں کی چونکہ وہاں پر اجتماع نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام کی عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ بن عمر نے، لیکن یزید بن معاویہ جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کی، اور لوگ جو ان کی بیعت کو یعنی یزید کی بیعت کو توڑتے، حضرت عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ مخاصمہ کرتے، ان کے ساتھ جناب اپنا قطع تعلق ہی کرتے۔ یہ عبداللہ بن عمر والا جواب آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جناب الکافی سے ایک بات پیش کی، مجھے تعجب ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے حوالوں پہ آج تک چل رہے ہیں، دنیا ترقی کر گئی ہے، کتابیں اب ہر بندے کے ہاتھ میں ہیں، حدیث کا ترجمہ کرنا نہیں آ رہا، تو میں آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ کہتے ہیں جن کے شیعوں نے قتل کیا تھا۔ ابھی تو میں اس کی طرف آؤں گا، میں آپ کے ایک ایک صحابہ اور خیر القرون تابعین کے یہاں پہ نام بما ریفرنس دے کے جاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے میں کون کون شامل تھے، خط لکھنے والے کون تھے، سب یہ آج جتنی بھی افواہیں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہیں ساری یہاں پہ کلیئر ہوں گی۔ اور آپ کے پاس جواب مجھے معلوم ہے نہیں ہے کہ مشروعیت یزید، خلافت یزید کے اوپر آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ اب آ جائیں الکافی کی روایت۔ الکافی میں انہوں نے روایت پڑھی، میں روایت کا متن پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 260 مطبوعہ اسلامیہ کی یہ چاپ ہے۔ کہا جی یہاں پر امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ لعلی ہم شیعتک فسالما ولدک منہم ان یقتلوہم، اے علی سلامت رہیں گے کون؟ تیری اولاد شیعوں سے کہ وہ اس کو قتل کریں۔ یعنی یہاں پہ ترجمہ یہ ہے ان احباب کو جو ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ یقین کریں وہابیت کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں پر ہم نے ان کے کئی بار جوابات دیے ہیں، ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اس کا جواب اور ہمارے پیجز پہ بھی موجود ہے، اور یہ وہیں سے جناب پرانے ایک بندے نے کنویں میں پتھر ڈالا، سارے اسی کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ بھائی یہ کوئی زحمت نہیں کر رہا کہ میں جا کے اصل کتاب بھی دیکھ لوں، کہ یہاں پر اس کے برعکس بات ہے جو انہوں نے ایک الزام لگایا اور کہہ رہے تھے جن کے بزرگوں کی عادت ہے۔ میرے بزرگوار اسی پروگرام میں آپ کے اہل حدیث جناب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب تشیع کے اوپر تہمت لگا کے آج تک وہ جواب دینے سے قاصر رہی ہیں، اور یہ میں ان سے گزارش کروں گا اور یہ آخر تک ان کو میں ٹائم دیتا ہوں۔ عبداللہ بن سبا کے حوالے سے انہوں نے شروع میں بات کی تھی، چونکہ اب ان کو ریفرنس سے بات کرنی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ مطالعہ نہیں کرتے، یہ بغیر ریفرنس کی بات کرتے ہیں۔ صلاح الدین صاحب کو میں آخر تک پروگرام کے ٹائم دیتا ہوں، عبداللہ بن سبا کے حوالے سے اپنی کتب احادیث سے، اپنی کتب تاریخ سے ایک صحیح سند پیش کریں، یہ میرا اگلا ان کے اوپر ادھار ہے۔ اور مشروعیت خلافت یزید کے اوپر انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا، اور میں جتنے بھی انہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے وہ سب کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ بسم اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بہت زیادہ پرسنل کمنٹس بھی ہوئے تو میرا خیال ہے کہ یہ موقع آپ کا ہی بنتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کا جواب دے لیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اور میری دونوں حضرات سے التماس ہے، کیونکہ آپ دونوں ہی بہت مدلل اسکالرز ہیں، تو ہم دلائل کے حوالے سے اور اس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بالکل بات حقیقت پر مبنی کرنی چاہیے اور ہونی بھی اسی طرح سے، لیکن میرا خیال ہے کہ پرسنل گفتگو سے اجتناب کیا جائے، جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی الزام تراشی کرتے ہیں بغیر دلائل کے بعد۔ جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پرسنل آپ کی طرف سے بھی کیا گیا۔ لیکن مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جنہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہتان تراشیاں اور الزام تراشیوں سے وہ نہیں حیا نہیں کیا، وہ عام کسی بندے کے بارے میں کیسے زبان کو روک سکتے ہیں؟ تو بہرحال بات اس حوالے سے صرف یہ انٹرپٹ نہیں کرو یار میں نے نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب شہباز اصفہانی صاحب ایک دفعہ ہم وہ جواب لے لیں، انہوں نے بڑے پیشنس سے آپ کا جواب لیا ہے، وہ اپنا آرگیومنٹ پورا کر لیں، پھر آپ کو انشاءاللہ پورا موقع دیا جائے گا۔ نہیں ہونا، میں عرض کروں وہ دوبارہ پرسنل ہو رہے ہیں، اگر پھر میری طرف سے جواب دیا گیا تو آپ نے نہیں کوئی اصفہانی صاحب کوئی پرسنل نہیں ہوگا، انہوں نے آپ کا بڑے پیشنس سے جواب سنا ہے، آپ بھی کائنڈلی ان کے آرگیومنٹ سنیں، اور انشاءاللہ ہم صرف
ہم صرف جو ہے نا وہ ڈیبیٹ پہ رہیں گے انشاءاللہ، جو ہے نا یہ پرسنل اٹیکس کی طرف نہیں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور بات کی ہے. اس بندے کو روک لو یار، کیوں انٹرپٹ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں جی اصفہانی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسکائپ پہ اگر آپ بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو بھی نہیں سنائی دے گا. ایک دفعہ آرگیومنٹ، وہ انہوں نے بڑے پیشنس سے آپ کا آرگیومنٹ سنا ہے، آپ بھی ذرا ان کا وہ آرگیومنٹ سن لیں تو یہ ڈیبیٹ بھی چلے گی اور ہم آسانی سے کچھ حاصل بھی کر لیں گے، بجائے کہ ہم بحث مباحثے میں تکرار میں پڑ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اصفہانی صاحب کی تو آپ نے دلائل سن لی ہے، آپ کا اس کے اوپر کیا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے؟ انہوں نے بہت سارے ریفرنس بھی کوٹ کیے اور پھر انہوں نے پھر ایک وہی سوال کیا ہے کہ میں بات کمپلیٹ کر چکا تھا، شاید آسانی کے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں، توجہ نہیں رہی ہوگی شاید. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع کرتے ہیں تو میں نے اس کی جو وجوہات تھیں ان میں تذکرہ کیا تھا کہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ بیک وقت اختلاف موجود ہو اور کوئی پیرالل ایک پیرامیٹر ہو، کیونکہ یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں اہل سنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اور ایک طرف یزید ہو، تو تقابل کسی بھی انداز میں بنتا ہی نہیں ہے. صرف شرف صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ سینکڑوں یزید مل جائیں تو اس کے برابر نہیں آ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. پھر کجا یہ کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، ہمارے دل کی دھڑکن ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ہمارے لیے بڑی معزز و مکرم اور معیار ایمان کا ہو ہمارے لیے، تو ہم ان کے حوالے سے کس طرح کی بات کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی آل بھی موجود ہے. آپ کا مدینے سے نکلنا اس بات کا تقاضا تھا کہ آپ وہاں پہ نہیں رکے. آپ کو پتہ تھا آپ نہیں کرنا چاہتے تھے بیعت یزید کی. شورا کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کی جو شورا تھی اس کے اندر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو ایک انتشار اور جدال ہوا تھا، اس کے پیش نظر جو رائے لی تھی اور صحابہ کرام نے خود رائے دی تھی، اس وجہ سے یزید کی بیعت ہوئی تھی. اور اس وجہ سے یہ معاملہ تھا جہاں حکومت اسلام کی قائم نہ ہوئی وہاں پہ اپنے آپ کو کوئی بندہ تقوی الہیت اور اپنی نیک نامی کی وجہ سے وہاں پہ اپنے آپ کو گورنمنٹ کا اہل سمجھتا ہو، جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا تھا. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے متعلق یہ تھا کہ وہاں پہ ابھی مستحکم نہیں ہوئی ہے حکومت، وہاں پہ جا کے سٹینڈ لینا، وہاں پہ اپنا نظام حکومت بنانا، یہ خروج نہیں ہے، یہ بغاوت نہیں ہے. میرا بھائی جس کی بات کر رہا تھا وہ بغاوت، اور اس سینیریو میں جو گفتگو جو اپنے انداز میں یا اپنے ذہنوں کے لحاظ سے ٹرانسلیٹ کر لینا یا اس کو منطبق کرنا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. حقائق کا توڑ موڑ کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے، حقائق نہیں توڑنے چاہیے. بات صرف اتنی سی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے سے نکلنا، پھر مکہ آنا، پھر مکہ سے کوفہ کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں. اور پھر مسلم بن عقیل کی شہادت کا جب وہ ملتا ہے، آپ کا واپسی کے لیے مشورہ لینا یا دوسروں سے یہ کہنا کہ جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اسی بات کا متقاضی ہے کہ امام صاحب لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے. امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدال کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، خروج نہیں کیا تھا. ورنہ آپ شاہ سواروں کو لے کے جاتے، آپ دیگر احباب کو لے کے جاتے، آپ آل رسول کو ساتھ لے کے جاتے، آپ دیگر جتنے بھی میسر تھے ذرائع آپ اناؤنس کرتے باقاعدہ. میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد وہاں پہ کوئی اتنی غیرت بھی باقی نہیں بچی تھی کہ کوئی امام کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا. اگر اس طرح ہی جس طرح یہ پورٹری کرنا چاہتے ہیں، اگر اس طرح کے ہی معاملات ہوتے، جبکہ محمد بن حنفیہ کی اپنی گواہی موجود ہے، حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کی اپنی گواہی موجود ہے کہ جس طرح کی الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، میں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، اور اس کے لیے بھی حوالے بھائیوں کی کتابوں کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی مدلل بات کی. ہم صرف اس سے آپ نے یہ پورے کا پورا واقعہ سمرائز کر دیا. ہم صرف میں بیسکلی شہباز اصفہانی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو خط آیا گورنر مدینہ کو، اور پھر اس کے بعد کیونکہ امام بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے مکہ کا سفر باندھا، اور اس کے بارے میں بھی بڑے ایلیبوریٹیولی ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے بتا دیا. اچھا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جہاں پہ اختلاف ہو اور اگر ایک خلیفہ نومینیٹ ہو جائے تو دوسرے کو، تو اگر کوئی دوسرا نومینیشن کرے بھی تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے.
تو اب یہ دیکھیں استحکام کے ساتھ مشروط بات ہے، استحکام کے ساتھ مشروط بات ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ یزید کو خلیفہ مان لیا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کی بیعت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ہی لے لی تھی اپنے وقت میں، وہ شورا کے اندر بیعت لے لی گئی تھی. تو پھر امام کا نام ماننا اور پھر آگے مکہ کی طرف سفر کرنا، تو یہ ظاہری بات ہے ان کے اوپر بھی تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے یا ہو. تو شہباز فانی صاحب سے میرا یہی سوال ہے سر، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گورنر مدینہ کو ہاتھ آنا اور پھر وہاں سے امام کا ہجرت کر کے مکہ کی طرف جانا. سر اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ. جیسے کہ شروع میں عرض کیا تھا، میں صلاح الدین صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بالآخر جس بات کو قبول کیا وہ یہ کہ صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی. یعنی جب صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی، میں نے ایک سوال شروع میں دیکھا، ہم بیسک پرنسپل جو ہیں کسی بھی مذہب کے اس کو ہم فالو کریں گے تب جا کر پتہ چلے گا. مثال کے طور پر کوئی بھی شخص جو ہے آپ پوچھیں کہ بھائی ہمارے مذہب میں، مطلب ہم مجھ سے پوچھیں کہ تشیع کے ہاں ایک شخص کے امام بننے کے کیا شرائط ہیں، تو میں آپ سے وہ شرائط بیان کروں گا. جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ اہل سنت کے نزدیک کسی کے خلیفہ بننے کی کیا شرائط ہیں، تو آپ وہ شرائط بیان کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ جب آپ حضرت ابوبکر کو خلیفہ مان رہے ہیں اور اس وجہ سے مان رہے ہیں چونکہ صحابہ نے ان کی بیعت کر لی تھی، اور ابھی صلاح الدین صاحب نے خود ماشاءاللہ سے اقرار کیا کہ جناب شورا ہوئی، مشورت ہوئی اور صحابہ نے بیعت کر لی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہاں تک کہا کہ اللہ اور رسول کے نام پہ ہم نے یزید کی بیعت کی اور لوگوں کو ڈرایا کہ مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر یزید کی بیعت کا توق تمہارے گردن پہ نہیں ہوگا تو تم جاہلیت کی موت مرو گے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یزید کی بیعت کا توق نہیں اتار رہے، امام حسین علیہ السلام مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، امام کی گردن پہ کس کا توق تھا؟ آپ آج اگر ایک عام شخص سے پوچھیں، میں یہاں پہ دیکھیں سوال جو ہے وہ کوئی تعصب کی بنا پہ نہیں کیے جا رہے، یہاں پہ سوال سمجھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ چیز میں کافی عرصے سے اپنے دوستان اہل سنت سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے مبانی کے تحت، آپ کے پرنسپل اور آپ کے معیارات کے مطابق کربلا میں آئے. اگر آپ بروز کربلا، آپ سے میں پوچھوں گا جو آپ ہمارے میزبان ہیں، آپ سے پوچھوں گا بروز کربلا آپ ہوتے تو امام حسین کی رکاب میں ہوتے یا عمر بن سعد کی رکاب میں ہوتے؟ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں امام حسین کی رکاب میں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے. خلیفہ وقت کون ہے؟ صحابہ نے جس کی بیعت کر لی وہ آپ کا خلیفہ وقت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یزید کی بیعت تمہارے گردن پہ نہیں ہوگی تو تم جاہلیت کی موت مرو گے. تو یہاں پہ میرا سوال وہیں پر ہے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام آپ کہتے ہیں ہماری جان میں کہتا ہوں کہ آپ محبت کرتے ہوں گے، میں اس سے انکار نہیں کرتا صلاح الدین صاحب، آپ محبت کرتے ہوں گے، آپ کی عقیدت ہوگی امام حسین سے، لیکن سوال پھر وہی بیس پہ موجود ہے. کیونکہ سوال یہ اٹھا تھا کہ امام حسین، چونکہ شروع میں ہمارے ہوسٹ صاحب نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہو گیا کہ 11 ہجری میں رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور 61 ہجری میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. اس 50 سال کے عرصے میں آخری صحابی فوت ہو رہا ہے 110 میں. تو ابھی کتنے صحابہ موجود تھے؟ امام علی علیہ السلام جنگ صفین میں جاتے ہیں 90,000 تعداد ہے، اتنے یعنی صحابہ کی تعداد موجود ہے. تو یہ بتائیں وہ صحابہ، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ ذرا یہاں پہ روک کے سوال کا جواب لے لیجیے. انٹرپٹ کر رہا ہوں اور اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ، کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دے لیں تاکہ پھر آپ کے پاس ہی بنیادی سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی تھی. اور دیکھیے اس وقت دونوں کا بیعت وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس ایک ہی تھا. میں نے کہا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں سو دیٹ یہاں پہ کیونکہ انہوں نے پھر اسی بات پہ آ جانا ہے. سمجھنا ہے نہیں بے وقت کی راگنی الاپنی ہے، سمجھنا ہے نہیں. میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت میں ایک تیسرا گروہ تھا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک گروہ بھی تھا جو سکوت اختیار کر گیا تھا. وہ سکوت اختیار کرنے والے آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ میرا سوال آپ سے. ڈاکٹر صاحب، شہباز صاحب، ڈاکٹر صاحب نے آپ سے سوال کیا کہ جن لوگوں نے سکوت اختیار کر لیا تھا دونوں کی بیعت لی تھی، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں اب میرے سوال کا جواب 3 بار تک کر چکا ہوں. کہتے ہیں کہ میرے سوال کو سمجھا ہی نہیں ہے. جی امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی. میرا سوال آپ کے قواعد پہ، آپ کے مبانی پہ، لفظ مبانی پہ. صرف سیدنا عبداللہ بن عمر نے نہیں، باقیوں نے بھی نہیں کی تھی. کئی اور صحابہ ملتے ہیں، کبار صحابہ ملتے ہیں، انہوں نے نہیں کی تھی. تو بھائی مجھے بتائیں نا آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں نام بتائیں انہوں نے نہیں کی تھی. بڑی کثیر تعداد ہے. مثلا نام بتائیں. میرے بھائی آپ اپنا موقف بتائیں، کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نہیں کی. نام بتائیں. ایک ہی تھا، مجھے بتائیں موقف کیا ہے؟
ہمارا موقف شیعہ کا موقف بہت واضح ہے کہ امام حسین امام تھے اس وقت. میں سیدنا علی کی بات کر رہا ہوں. سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باہم اختلاف تھے، اس اختلاف کے اندر جن لوگوں نے سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، جن لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ مجھے پتا چلے وہ نام کون ہے. بھائی آپ کہہ رہے ہو نا عبداللہ بن عمر نے نہیں کی تھی، میں باقیوں کی نام ہی نہیں لیتا، بات ہی نہیں کرتا. عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ عبداللہ بن عمر نے آخری وقت تک امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی. یہاں پہ یزید کی بیعت. موقف کیا ہے بھائی؟ موقف کیا ہے؟ کہانی نہیں، جذباتی بات نہیں، موقف کیا ہے؟ پڑھی لکھی بات بتائیں. معلوم ہے جواب نہیں نا، حوصلہ رکھیں جی حوصلہ رکھیں، سن لیں. ہاں آپ نے سوال کیا کہ عبداللہ بن عمر صاحب نے بیعت نہیں کی تھی امام علیہ السلام کی، وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہو، میں تو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، کاؤنٹر آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی کتابیں کہتی ہیں عبداللہ بن عمر نے. میری کتابیں چھوڑیں آپ، میں آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں بھائی. بھائی جبریل تھوڑی ہوتا ہے، جبریل تو ابھی آپ اپنے حوالے نہیں دیتے کتابوں سے. او بھائی جان میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. سر میں بتا رہا ہوں، آپ جب کتابوں کے نام لیتا ہوں کہتے ہیں کتابیں چھوڑیں، پہلے کہتے ہیں کتابوں کے نام نہیں بتاتے. او بھائی موقف کیا ہے؟ وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کر تو رہے نہیں، فلسفی چڑھے جا رہے ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب سننے دیں ان کی بات، ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. آپ انٹرپٹ کریں گے ان کی بات کا موقف ہی نہیں آئے گا. آپ ان کو انٹرپٹ کر ڈائیلاگ چل رہا ہے نا. ہم مطلب آپ ان کو سن لیں جی، آپ ان کو کمپلیٹ کر لینے دیں. بھائی جان میں نے ایک سوال کیا ہے آپ سے کہ جن لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ان کی بات کمپلیٹ تو کرنے دیں نا ڈاکٹر صاحب. آپ لے لیں، آپ جواب لے لیں، ان کو جواب دے دیں، ان کا موقف بھی سامنے آ جائے گا. جی ابھی نہیں کہیں گا، انٹرپٹ نہ کیجیے گا، تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں، یہ پانی پی لو، میرے پورا موقف سن لیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ ان کا ضرور موقف سن لیجیے، پھر آپ بات کر سکتے ہیں. جی اسفانی صاحب. ہاں میں نے شروع میں سوال رکھا تھا اس کا تو یہ جواب نہیں دے پائے، انہوں نے آ کے الٹا جواب کیا اور میں نے صحیح بخاری مسلم آپ نا ان سے ویڈیو لے لیجئے گا. میں یہاں پھر آپ کو روک رہا ہوں، آپ ان سے ویڈیو لے لیجئے گا. میں 3 دفعہ عرض کر چکا ہوں، جب دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو نا تو پھر سوال اگلے کا سمجھ ہی نہیں آتا، اور جس سمجھ بوجھ پر اللہ نے مور لگا دی ہو وہاں تو بالکل نہیں آ سکتا. یہ ڈاکٹر صاحب ایک پرسنل کمنٹ ہے. اچھا آپ کا خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ جی شہباز صاحب سوال یہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا ہے، ہم نہیں جاتے کہانیوں میں. یزید آپ کے ہاں خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ بھائی میں اس کا جواب دے چکا ہوں. جو میں نے سوال کیا ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس اشخاص نے، جن لوگوں نے دونوں کی بیعت نہیں کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ اچھا شہباز صاحب آپ اس کا جواب دے دیں، اور آپ کا سوال ہے اس کے بعد میں ضرور پوچھوں گا. سر دیکھیں یہ کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. میں عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کسی نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص کسی امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے اپنی بات خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا، آپ یا نام جواب دے دیں، کہانی نہیں سنائیے. آپ نے اپنا موقف دے دیا، آپ نے یہ ریفرنس دے کے اپنا موقف دے دیا. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ کی بات کھلی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو بیعت کے انہوں نے بڑا کلیئر کٹ موقف دے دیا. انہوں نے کہا جو بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت. انہوں نے بہت کلیئر کٹ. مجھے پتا، میں ان کا موقف جاننا چاہتا ہوں. اپنی ہماری کتابوں کے حوالہ تھوڑی جاننا چاہتا ہوں. ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، ان کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، منہج کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دونوں کے ہاں یہی صحیح کیا. روایت جو میں نے بیان کیا صحیح مسلم میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی یہی روایت ہے. آپ سے بتانا یار کیا کہتا ہے. میں ہمارے ہاں کی روایت پڑھ دیتا ہوں. ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتت میتۃ جاہلیہ، یہ ہمارے ہاں روایت ہے. آپ کے ہاں یہ روایت ہے. آپ بتائیں ابھی بھی کھولنا ہے یا ابھی آپ یزید کو جواب نہیں دینا چاہیں گے؟ میں موقف جاننا چاہ رہا ہوں، واضح نہیں ہے. جاہلیت کی موت کیا ہوتی ہے؟ اچھا جو ہوسٹ ہیں وہ ایک غیر عالم دین ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ عالم دین صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. تعجب ہے. کمپلیٹ کر لیا ہم اس موضوع سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ٹرولنگ ہے. اصل میں بات یہ ہے. سر میرا جواب سنیے، جو ان سے جواب لیجیے گا لازمی. جی آپ کا بھی موقف آ گیا، ڈاکٹر صاحب کا بھی موقف آ گیا. اچھا ہم ابھی کیونکہ اب دیکھیں یہ جو آرگیومنٹ ہے بہت ہیٹڈ ہو گیا. ہم ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کو جو واقعی اہل سنت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم نے بہت دفعہ ذکر ہاں یا نام ہے یزید خلیفہ شریف تھا یا نہیں تھا، اس کا ہاں یا نام ہے، لے لیں ان سے جواب.
جی ڈاکٹر صاحب وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا یزید خلیفہ شرعی تھا یا نہیں تھا، بس ہاں یا نہ، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہم اس آرگیومنٹ کو یہیں کنکلوڈ کریں گے اور آگے چلیں گے۔ اہل بیت کا جو موقف ہے، آل رسول کا جو موقف ہے، وہ میرا موقف وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ خلیفہ شرعی نہیں تھا، جو اہل بیت کا موقف ہے، جو آل رسول کا موقف ہے، وہ اس پہ اگر اہل بیت اسے شرعی نہیں مانتے تھے، وظیفہ نہیں لیتے تھے، ان کے انہوں نے عبداللہ بن عمر جس طرح آپ نے کنکلوڈ کر دیا، آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا یزید خلیفہ شرعی تھا، تو انہوں نے کہا جو اہل بیت کا موقف ہے وہ ان پہ قائم ہے، جس طرح آپ نے بھی ایک ریفرنس دیا بخاری شریف کا کہ انہوں نے کس کا ریفرنس دیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے میں نے اہل بیت کا ریفرنس دیا، انہوں نے اہل بیت کا ریفرنس، ہاں جی نا، کہاں ہے اہل بیت کا ریفرنس؟ کس کتاب سے دیا آپ نے؟ دیکھیں انہوں نے اب آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کی پرسنل رائے کیا ہے اس معاملے میں۔ کتابوں سے بیان کریں، شروع میں تو کتابیں کر رہے تھے یہ، اب کتابوں کے نام بھول گئے ہیں۔ اچھا شہباز اصفہانی صاحب، ہم جو ہے نا وہ، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اصول کافی میں ہے، کتاب الاحتجاج میں ہے، انہوں نے یہ دیکھیں وہ ریفرنس مکتب مخنف میں ہے، اور اسی طرح دیگر کئی اور روایات ہیں جن کے اندر یہ موقف موجود ہے اہل بیت کا جو تھا، وہی میرا موقف ہے۔ کہ اصول کافی کو اہل حدیث علماء اون کرتے ہیں، ان کے اوپر حجت ہے، تعجب ہوا بہت۔ آپ اصول کافی کو مانتے ہیں؟ آپ مسلم کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں؟ میں نے باب الزام جواب دیا ہے۔ انہوں نے شہباز صاحب انہوں نے ویسے کنکلوڈ کر دیا ہے اپنی طرف سے کہ جو اہل بیت کا موقف ہے، آپ دیکھیں ایک بات کریں، شروع میں ہم کتابوں سے بات نہیں کرتے، یہ بغیر حوالوں کے، ان کے بزرگوں نے بھی یہ کیا، ابھی ایک بھی کتاب کا ریفرنس نہیں دے پا رہے۔ عبداللہ بن سبا کا میں نے کہا ان کو تا قیامت ٹائم دیتا ہوں، بھائی اسی بات پہ رہنا کہ کیا موقف تھا اہل بیت کا، میں نے اس کا ریفرنس دے تو دیا، اب اگلے سوال پہ کیوں جا رہا ہے؟ پہلے یہ تو کمپلیٹ کر لے، کنڈیم کر لے، مان لے کہ یزید کے بارے میں جو اہل بیت کا موقف تھا وہ کیا تھا۔ میں نے بات بتا تو دی ہے، سننی ہوتی نہیں، آگے بھاگنا ہوتا ہے، 4 کلاسیں پڑھ لیتا، کہیں بیٹھ جاتا تو بہتر تھا بھائی۔ پرسنل کمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، پرسنل کمنٹ سے اصل میں دیکھیں جو اصحاب رسول کی تکریم کرنا نہیں جانتا، مجھ سے نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، مجھ سے نہیں ہوتی۔ دیکھیں پھر شکایت آپ کی بھی ہے نا کہ وہ پرسنل ہو رہے ہیں، تو دیکھیں ایک بات میں نے واضح کر دی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا موقف ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی مرتضیٰ کی بیعت تھی، آگے سے انہوں نے کہا جی جاہلیت کی موت ہے، جاہلیت کی موت ہے۔ اب مجھ سے ان کا سوال یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا موقف وہی ہے جو اہل بیت کا، آل رسول کا جو موقف ہے میرا موقف وہ ہے۔ دیکھیں آپ نے ان سے پوچھا کہ جب انہوں نے وہ میں نے حوالہ دیا، دیکھیں انہوں نے حوالہ دیا تو آپ نے کہا حوالے نہیں، آپ اپنا پرسنل میں نے 2-3 حوالے دیے، انہی کی کتابوں کے دیے، جیسے آپ ذرا وہ دوبارہ دہرا دیجیے گا کیونکہ آواز کٹ گئی تھی۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، پیشنس رکھیں تو انہیں سمجھ آ جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب شہباز بھائی ذرا پیشنس رکھیں، وہ ذرا آپ کو ریفرنس دینے لگے، اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر وقاص جعفر کو شامل گفتگو کریں گے کیونکہ مہمان ہیں۔ عبارت پڑھ کے انہیں بولیں، عبارت پڑھ کے یہ حوالے نہ دیں۔ بھائی جان آپ نمبر لے لیں ان سے، میرا ان کو دے دیں، ان کو بلا لیں، ہم ڈیبیٹ کر لیں گے۔ نمبر کیا گھر میں خلوت میں تھوڑی بات کرنی ہے، پروگرام میں کہتے ہیں یہاں پہ بات کریں بغیر حوالوں کے، بغیر عبارتوں کے، یہ تعجب ہے آپ پہ؟ شروع میں یہاں پہ باتیں نہیں کرنی تھی۔ میں مکتبہ تک بتا رہا ہوں، میں پرنٹنگ کب ہوئی ہے وہ تک بتا رہا ہوں، 1939 کی پرنٹنگ ہے، میں سب بتا رہا ہوں کہ بھائی کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے مرضی کی بات سننا چاہ رہے ہیں۔ شہباز بھی وہ ریفرنس دے رہے ہیں، آپ کائنڈلی ذرا سنیے تو صحیح، پھر آپ کتاب کا نام اور عبارت پڑھیں گے۔ جی اچھا شہباز بھائی آپ وہ تو ان سے نہیں پوچھ سکتے نا جو آپ اپنی مرضی سے پوچھنا، آپ ان کا آرگیومنٹ تو سن لیں، آپ ان کا آرگیومنٹ ضرور سنیے گا، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں، آپ ان کا کائنڈلی آرگیومنٹ تو سنیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بھائی جان میں نے عرض کیا یزید کے حوالے سے میرا موقف وہی ہے جو آل رسول کا تھا، جو اہل بیت کا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، میں اسی موقف پہ کھڑا ہوں۔ بہت براڈر آپ نے جو ایسے ہی انہوں نے آنسر دیا تھا۔ آپ دیکھیں جب آپ نے ان سے ان کا پرسنل ورڈک مانگا تو انہوں نے بتا دیا، لیکن انہوں نے مجھ سے مانگا، میں نے بتا دیا۔ آپ بہت براڈر ایک جو اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے مانگا میں نے دے دیا۔ اچھا آپ ریفرنس انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کتاب کا ریفرنس ہے؟ میں نے دیے 1939 میں قاہرہ سے پرنٹ ہوئی ہے، تبریسی کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، قمی کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، رجال کشی کے اندر لکھا ہوا ہے، جلال العیون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر بھائی کو نہیں پڑھنے کی فرصت تو میرا نمبر شیئر کر دیجیے، ہم آپس میں الگ بیٹھ جائیں گے۔ میرا خیال ناظرین کا ٹائم ہمیں اس معاملے میں ویسٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے شروع میں کہا کہ میں صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، ابھی کہہ رہے میرا موقف صحابہ والا ہے، صحابہ نے تو یزید کی بیعت کر لی ہے، خود میں شروع میں انہوں نے کہا ہے۔ بھائی میری تیری کو پرسنل لڑائی ہے، تو نے مجھ سے پوچھا، میں نے تجھے بتا دیا، اب معاملہ کیا ہے؟ آپ مکر کیوں جاتے ہیں بات سے؟
آپ نے نہیں کہا کہ صحابہ نے آپ بیعت ایک کی ہے۔ سوال سے جمپ کر کے دوسرے سوال پہ جا اچھا رہے ہو، دیکھیں، دوسرے سے جمپ آپ کر نے کے نہیں تیسرے پہ کہا، جا رہے آپ نے کہا ہو، میرا آپ مطلب بھاگ صحابہ رہے ہو والا۔ بھائی، میں تو آپ اسی سیدھا سٹانس پہ کھڑا ہوں۔ سر سیدھا سیدھا آپ 10 لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے کہا میرا موقف صحابہ والا ہے، صحابہ نے بھائی یزید یہ آپ پہ، یہ آپ سے بڑا گرو کون ہوگا اس مسئلے کا؟ دیکھیں میں تو کتابوں کے نام دے رہا ہوں، عبارتیں پڑھ رہا ہوں، آپ جی قاہرہ سے چھپی ہے بھائی، آپ نے کہا فلسفی صحابہ تھوڑی نے جا رہا ہوں میں نے کوئی شیکسپیئر کی بات کی ہے؟ نہیں اچھا شہباز صاحب اور ڈاکٹر صاحب، ہم نا اب ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ آرگیومنٹ جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ اسٹک ہو گئے ہیں اور بات اس سے جواب نہیں، آگے بڑھیں، کسی کے پاس نہیں، ان کے پاس کیا ہوگا، آگے بڑھیں۔